السلام علیکم جی۔ دنیا بھر کے اندر جو اعلیٰ ذمہ دار عہدے ہوتے ہیں اس پہ قومیں ان افراد کو متعین کرتی ہیں، فائز کرتی ہیں وہ جن کو اس قوم نے بڑے بڑے تربیت سے گزار کے اس کے ظرف میں اضافہ کیا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر بڑی جمہوریتوں کی بات کریں تو وہاں پہ تو ان کا پروسیس جو ہوتا ہے، ان کی سلیکشن کا پروسیس، وہ بڑا ہی خوفناک ہوتا ہے۔ اور باقاعدہ وہ لائیو ٹی وی پہ دکھایا بھی جاتا ہے جب سپریم کورٹ کا کوئی جج جو ہے وہ اپوائنٹ ہونے لگتا ہے یا ہائی کورٹ کا کوئی جج اپوائنٹ ہونے لگتا ہے تو اس جیوری جو اس کا انٹرویو کرتی ہے وہ انٹرویو زیادہ تر لائیو دکھایا جاتا ہے۔ اور اس انٹرویو کے اندر جو ہے وہ لوگ بھی ایک رائے بنا پاتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے اس کے اندر اتنا ظرف پیدا ہو چکا ہے یا ہمارے معاشرے کی تربیت کے نتیجے میں وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہ کسی ذاتی انا، بغض اور سیاسی نظریے کو اس کے اندر نہیں لائے گا۔ بلکہ مجھے یہ آپ کو اگر دلچسپ بات بتاؤں کہ امریکہ کی سپریم کورٹ کے اندر تو جج جو ہے وہ یا تو تاحیات ہے یا جب تک وہ خود معذرت نہ کر لے اس وقت تک وہ سپریم کورٹ کا جج رہتا ہے۔ ہمارے ہاں ریٹائرمنٹ ہے لیکن وہاں پہ وہ جج رہتا ہے۔ آپ خوف آتا ہے کہ اگر ثاقب نثار جیسا ٹھگنا گھٹیا اور جو ہے وہ جو شیخ جو تھا اس جیسا ذلیل شخص جو ہے وہ تاحیات جج ہوتا تو اس ملک کا کیا بنتا؟ ٹھیک ہے، جو نوکری کے لیے اب بھی پنجاب حکومت کی نوکری کے اوپر ہے۔ مطلب اس طرح کے گھٹیا لوگ جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بے نقاب ہوتے ہیں نا۔ وہ جسٹس خواجہ صاحب بھی تو تھے نا، انہوں نے جا کے گھر میں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا کہ بس میں نے جو کچھ حل کرنا تھا کر لیا۔ اور یہ جو ہے شیخ جیسے وہ کیا شیخ سم تھنگ سعید، اس جیسے گھٹیا لوگ بھی ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد پھر نوکریوں کے لیے کسی کے تلوے چاٹتے پھرتے ہیں، کسی کے سامنے دم ہلاتے پھرتے ہیں، کسی کے سامنے لوٹیاں لیتے پھرتے ہیں۔ تو خیر یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جج ہو، جرنلسٹ ہو اور تیجی جی میں نہ نہیں رہنا، یہ لوگ جو ہیں ان کو روزانہ ہر لمحے کی بنیاد کے اوپر نئے حقائق کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ نئے حقائق کو قبول کر سکیں، ان کا ظرف اتنا ہو، ان کی ذہنی اپروچ اتنی ہو کہ وہ نئے حقائق کو قبول کر سکیں اور خود کو عقل کل یا میرا مطلب ہے کہ خدا نہ سمجھ بیٹھیں۔ ٹھیک، یہ جو بات مجھے اس لیے یاد آئی کہ آج کل ایک کیس کا بہت چرچا ہے اور وہ کیس ہے جسے کہتے ہیں وہ مریم نواز شریف صاحب والا۔ تو میں نے کہا اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا جائے۔ بنیادی طور پہ یہ کیس اس وقت بنا جب اکرم شیخ نے، جن کے صاحبزادے حال ہی میں جج اپوائنٹ ہو گئے ہیں انہی خدمات کے عوض، انہوں نے جو تھا وہ ایک عدد کیا اسے کہنا چاہیے کیا، ایک عدد اپلیکیشن دی آن بہاف آف مریم نواز شریف، اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ دیکھیے مریم کتنی اچھی ہیں کہ وہ تو ٹرسٹی بھی ہیں اپنے بھائی کی۔ اب وہاں سے نیب نے وہ والی جو کاپی انہوں نے جمع کروائی تھی وہ اٹھائی اور پکڑ کے مریم نواز شریف کو رگڑ دیا۔ مریم نواز شریف کی ٹوٹل سزا جو ہے وہ اس کاپی، ایک فوٹو کاپی کی بنیاد پہ ہے جو کہ ایک ٹرسٹ ڈیڈ تھی، اور وہ ٹرسٹ ڈیڈ لکھی گئی۔ کب لکھی گئی؟ ہوا یوں کہ میاں شریف صاحب نے یہ کہا کہ میں نہیں چاہتا جس طرح میرے بھائیوں کی اولاد جائیداد کے اوپر آپس میں کتوں کی طرح لڑی تو نہیں کہہ سکتا یار، وہ بھی معززین لوگ ہیں، لیکن جس طرح لڑے اور ان سب نے اپنے کاروبار تباہ و برباد کر لیے۔ دیکھیں نا میاں شریف صاحب کے 6 بھائی تھے، ٹھیک ہے، اور جب اتفاق گروپ کا بٹوارا ہوا 91 کے اندر تو اس وقت وہ اتفاق گروپ 600 میں تقسیم ہوا، فلانی فیکٹری فلانی فیملی کو چلی گئی، فلانی کو چلی گئی۔ تو وہ فیملیاں تو آگے سے اکٹھی، کسی کے بھی ایک صاحبزادہ تو نہیں تھا نا، ایک بیٹا یا بیٹی تو نہیں تھی نا، ان کے بھی آگے اولادیں تھیں۔ تو اس کے اندر جب وہ سب ڈویژن میں گئیں تو نتیجے کے طور کے اوپر بیڑا غرق ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا، مطلب نام و نشان بھی نہیں بچے۔ برادر شوگر مل جو ہے وہ کئی سالوں سے بند پڑی ہوئی ہے۔
تو وہ آپس میں جو لڑائیاں ہوئی نا، کیونکہ چھیننے کا شوق تھا نا، کنٹرول تو سارا باؤ شریف کے پاس تھا، تو باؤ شریف صاحب کو اتفاق کے اس انجام کا علم تھا، تو باؤ شریف نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں یہ جائیداد تقسیم کر دوں، یہ میرا ایسٹ جو ہے اپنے بچوں عباس، شہباز اور نواز کے اندر تقسیم کر دوں. تو لہٰذا یہ ابھی میرا خیال ہے جدہ میں مقیم تھے، وہاں پہ انہوں نے کافی سوچ و بچار کے بعد یہ کام کیا. اب جب جائیداد تقسیم ہو گئی اور میاں نواز شریف نے یہ کہا کہ پاکستان کے اندر کوئی اثاثہ لینے سے انکار کر دیا کہ میں نے سیاست کرنی ہے، اور سیاست دان کا ایسٹ جو ہوتا ہے وہ اس کی سب سے بڑی بلیک میلنگ کی وجہ ہوتی ہے، تو میں نے پاکستان میں کچھ نہیں لینا. تو وہ پھر شہباز اور عباس صاحب کے حصے میں آئیں وہ چیزیں. جب یہ ڈویژن مکمل ہو گئی، وہ اس کے اوپر بھی ہم آتے ہیں، جب یہ ڈویژن مکمل ہو گئی تو اب ایک تو طریقہ تھا کہ وہ چیزیں میاں شریف کے نام سے ان کے بچوں کے نام پہ منتقل ہوں، اور پھر وہ آگے اپنے بچوں کے نام کے اوپر منتقل کریں. اب اس میں ہونا یہ تھا کہ وہ ٹیکس بہت زیادہ پڑ جانا تھا اور کمپلیکیشنز آ جانی تھی، اور ایک لمبی ایکسرسائز کرنی پڑنی تھی جو کہ اس وقت وہ جلا وطن ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ 2006 تک تو انہیں جدہ سے بھی باہر، سعودی عرب سے بھی باہر جانے کی اجازت نہیں تھی ایز پر دیٹ ایگریمنٹ جو کہ سائن ہوا تھا، اور سعودیز جس کے گارنٹیئر تھے، اور جس کے اوپر پرنس مکرن نے آ کے پھر اسلام آباد کے اندر ایک بڑی گھٹیا قسم کی پریس کانفرنس کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، سعودی خفیہ ایجنسی کا جو سربراہ تھا. تو اس لیے وہ جا تو نہیں سکتے تھے، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو پھر یہ طے ہوا کہ جس بیٹے کے حصے میں جو جائیداد آ رہی ہے وہ اس کے نام پہ منتقل کرنے کی بجائے آگے اس کی اولاد کے اوپر کے نام کے اوپر میاں شریف براہ راست منتقل کر. ٹھیک ہو گیا. اب وہاں پہ لندن میں کچھ فلیٹس تھے، وہ فلیٹ کون سے تھے؟ وہ فلیٹ وہ والے تھے جو کہ جو قطر کے جو بادشاہ تھے، جو موجودہ جو تمیم ہیں، اس کے والد صاحب جو تھے، ان کو جب میاں شریف صاحب گلف سٹیل چلایا کرتے تھے یو اے ای کے اندر، اور قطر کے اندر سے ایل این جی نہیں نکلی تھی، تو قطر بیچارہ غریب ملک تھا، تو وہ تھانی صاحب جو تھے اپنی بادشاہت برقرار رکھنے کے لیے، روزمرہ معاملات کے لیے، خرچے ورچے کے لیے، جیب خرچ کے لیے پھر شریف کے پاس آیا کرتے تھے. تو میاں شریف صاحب یہ سوچ کے ان کو کچھ نہ کچھ دے دلا دیا کرتے تھے کہ یار ایتھے رہنا ہے، تو کل کو اگر یہ اماراتی شیخوں کے ساتھ کوئی پھڈا پڑ گیا تو کوئی ساڈا بھی تو وکیل ہوئے نا، انہوں نے سامنے جا کے ان کے سامنے جا کے بات کرنے والا، کوئی میرا بھی تو سائڈ پہ ہو. تو میاں شریف صاحب اس کو بیسیکلی پالا کرتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن وہ جو شیخ تھا وہ جو بھی ان سے لے کے جاتا وہ لکھ لیا کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور جب 93 میں وہاں پہ ایل این جی دنیا میں ڈسکور ہو گئی، گیس کو لیکوڈ بنانے کا تجربہ برطانیہ نے کی ایک یونیورسٹی نے کامیاب قرار دے دیا، اور اس کے بعد پھر اس شیخ صاحب نے کہا کہ نہیں یار، جنہوں نے میری مشکل وقت میں مدد کی ہوئی ہے میں نے ان کے پیسے ضرور دینے ہیں، واپس کرنے ہیں جن سے میں نے مانگے ہوئے ہیں. تو اس نے کھاتا نکالا. اب 70s کی بات کر لیں، جہاں پہ کہ آپ جو ہے وہ ایک میاں شریف جیسا بندہ جو ہے وہ ایک بندے کو صرف اس لیے دے رہا ہے کہ یار ہے ذرا پی آر روے دے دنال، تاکہ کل کو اگر متحدہ عرب امارات کے شیخوں کے ساتھ، جن کی بڑی خوفناک نظریں تھیں، جو ایسے دیکھتے تھے کہ جیسے یہ سونا بنا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس وقت متحدہ عرب امارات کے اندر جو تھا وہ تعمیراتی بوم تھا، شروع ہوا تھا، اور وہ اس وقت تو وہ جو تھا، اللہ بھلا کرے آپ کو، وہ جو مل جو تھی گلف سٹیل جو تھی وہ تو سونا اگلتی تھی نا، تو وہ دیکھتے تھے کہ جناب ادھر سے وہ مٹی سی آتی ہے اور یہ اس کا لوہا اور پھر سریا بناتا ہے اور اتنے پیسے کماتا ہے. تو وہ شیخوں نے بعد میں اس پہ قبضہ بھی کر لیا. ٹھیک ہے. گلف سٹیل کے اوپر کچھ عرصہ میاں صاحب نے چلائی، پر جب انہوں نے ان سے شیخوں کی وہ نظریں نہیں ہوئیں تو پھر وہ ضیاء الحق کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے. تو پھر ضیاء الحق نے پوچھ لیا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم لاہور سے بھگائے گئے ہیں، بھٹو صاحب نے ہمیں بھگا دیا تھا ہمارا سب کچھ چھین کے. تو انہوں نے کہا آپ آؤ میں آپ کو واپس دیتا ہوں. وہی تو تعارف تھا میاں شریف صاحب کا ضیاء الحق سے. اچھا، لیکن جب تھانی صاحب وہ
قطر والے، انہوں نے کہا کہ جی میں نے سب کے پیسے واپس کرنے ہیں، تو وہ پھر اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ ان کے پاس جو جائیداد وغیرہ تھی اگر آپ کو میں بتاتا چلوں تو اس میں اس وقت بھی اگر قطر کو دیکھا جائے تو وہ دنیا بھر کے اندر ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنے والا شاید سب سے بڑا ملک ہے. یعنی قطر والوں کی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں بھی ملٹی سٹوریز بلڈنگ ہیں، فرانس اور یو کے اندر بھی سب سے بڑی پراپرٹی ہولڈر ہیں، وہ امریکہ کے اندر بھی پراپرٹی ہولڈر ہیں سب سے بڑے. تو یہ فلیٹ پڑے ہوئے تھے یہاں پہ. حسن اور حسین جا کے ٹھہرے بھی تھے کسی زمانے کے اندر تعلیم کے دوران. تو میاں صاحب کو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے اتنے پیسے ہماری طرف نکلتے ہیں اور آپ بتائیے کہ آپ کو کیش چاہیے. تو میاں صاحب نے کہا یار یہ جو فلیٹ جہاں پہ آ کے بچے ٹھہرتے ہیں یہی آپ ہمیں دے دیں. اب جب انہوں نے دیا، اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت برطانیہ کے اندر پراپرٹی پہ ٹیکس بہت تھا، اور زیادہ تر پراپرٹی جو تھی وہاں کے ٹیکس کنسلٹنٹ نے کہا ہوا تھا لوگوں کو کہ آپ اس کو آف شور میں رجسٹر کروا لیں برٹش ورجن آئی لینڈ کے اوپر تاکہ ٹیکس بچایا جا سکے. یہی کام عمران خان صاحب نے بھی کیا تھا نا نیازی سروسز لمیٹڈ کے اوپر. اچھا وہ کرے تھے ٹھیک ہے، کوئی اور کرے تھے وہ غلط ہے. تو قطریوں نے وہ پراپرٹی برٹش ورجن آئی لینڈ کے اوپر کی ہوئی تھی، تو وہیں پہ ہی وہ ٹرانسفر کر دی گئی، اس کی اونرشپ جو تھی ٹرانسفر کروا لی گئی، بلکہ مطلب یوز میں تو تھی لیکن اس کی ٹرانسفر کروا لی گئی براہ راست حسین کے نام کے اوپر. اس طرح کا معاملہ ہوا. اب ظاہر ہے کہ اگر وہ ٹرانزیکشن ہوتی پہلے میاں شریف صاحب کے نام سے نواز شریف کے نام کے اوپر اور پھر نواز شریف کے نام سے ہوتی حسین کے نام کے اوپر تو وہ تو سیدھی تھی، لیکن براہ راست ابا سے دادا سے پوتے کے نام پہ آ رہی، دادا سے پوتے کے نام پہ جا رہی تھی. تو اس لیے اس میں کوئی بھی بدنیت آدمی اس کے اوپر اعتراض اٹھا سکتا ہے ان تمام چیزوں کو ریجیکٹ کرتے ہوئے، کیونکہ بدنیت آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی بینکنگ ٹرانزیکشن دکھائیں ماما 78 کیڑا بینک سے متحدہ عرب امارات دے وچ، اور کون سی آن لائن ٹرانزیکشنیں ہوتی تھیں، اور کیا تم نے عمران خان کی جو ٹرانزیکشنیں ہیں اس کا ریکارڈ پیش کیا ہے. کمپیوٹرائزیشن تو بینکنگ سیکٹر کی دنیا بھر کے ہوئی ہی ارلی 90s کے اندر ہے، ٹھیک ہے. مڈ 80s کے اندر جا کے کہیں ڈیسک ٹاپ آیا ہے اور کمپیوٹرائزیشن بڑے بڑے بینکوں نے لیا، لیکن یہ جو کمپیوٹرائزیشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ پورا سسٹم آن لائن چلا جاتا ہے، یہ تو 90 کی دہائی کے ابتدا میں ہوا ہے. تو یہ گلف سٹیل والے پیسے جو تھے میاں تو 77-78 میں دیتا پھر رہا تھا میاں شریف ان کو، تو اس کی بینکنگ ٹرانزیکشن کہاں سے لے آئے؟ مجھے ان ججوں کے ذہنوں کے اوپر رونا آتا ہے یار ایمان سے. جہالت کا بھی کوئی لیول ہوتا ہے یار، لیکن بدنیتی تھی، جہالت نہیں تھی، بدنیتی تھی، ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گیا جناب. آگے چلتے ہیں. وہ میاں صاحب اب جب ٹرانسفر ہونے لگی حسین صاحب کے نام کے اوپر، تو حسین صاحب نے بھی چچا کی سنت کے اندر ایک سے زیادہ شادیاں کر رکھی تھی، ٹھیک ہے. تو اب حسین صاحب نے کہا کہ جناب اگر یہ میرے نام پہ آتی ہے، برطانیہ کے قانون کے اندر تو پولیگیمی ویسے ہی الاؤ نہیں ہے، تو وہ پھر بظاہر وہاں پہ تو ایک شادی ڈکلیئر کی ہوگی، تو اگر ایک سے زیادہ شادیاں برطانیہ میں تو الاؤ نہیں ہے نا، تو وہ ایک سے زیادہ شادی ڈکلیئر کی ہوگی تو میں جیل جاؤں گا، ٹھیک ہے. اور اگر میں ڈکلیئر نہیں کرتا تو پھر ساری کی ساری جائیداد اس ایک بیگم کو چلی جائے گی جو کہ برطانیہ کے اندر ڈکلیئر ہے، ٹھیک ہے نا. تو کیا کیا جائے؟ تو پھر ایک ٹرسٹ بنایا گیا تاکہ ان کے تمام بچوں کے اندر برابر کی تقسیم ہو، اور جو بچوں کی پھپھو تھیں جناب مریم نواز صاحبہ، ان کو اس کا ٹرسٹی بنا دیا، کسٹوڈین بنا دیا گیا. اور وہ چونکہ حسین نواز صاحب ہر وقت اللہ لوگ آدمی ہیں، دادے نے تربیت کی ہوئی ہے، تو وہ ہر وقت اس خام میں کہ اگر میں کسی بھی وقت بلاوا آ سکتا ہے، تو اگر بلاوا آ جائے تو میرے بچوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو، مطلب کوئی ایک بچے بیگم جو ہے وہ دوسری بیگم کے ساتھ زیادتی نہ کر جائے. تو انہوں نے اس کو ایک ٹرسٹ بنایا. ٹرسٹ کی جو تھی وہ ڈیڈ لکھی گئی، اور یہ صرف فیملی میٹر تھا، اور ڈیڈ کو اس قابل بھی نہیں سمجھا گیا کہ کہیں جگہ پہ رجسٹر کروایا جائے. یہ فیملی کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ کے لیے لکھی گئی. اور وہ ڈیڈ جو تھی مریم نواز شریف کی اعلیٰ ظرفی اور ایمانداری کو ثابت کرنے کے لیے اکرم شیخ نے جب عدالت میں پیش کی، تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے نیب کے بزرگ مہروں نے، عقل کل حضرات نے کہا یہ تو جناب مریم نواز شریف کی جائیداد نکل آئی ہے،
تو لہذا مریم نواز شریف کی جائیداد ہے جو اس نے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی اور یہ اللیگل جائیداد ہے اور فلانا ہے ڈرمکانا ہے، تو لہذا مریم نواز شریف کو اس کے اوپر سزا دے دی گئی۔ یہ کہانی ہے جو کہ میں نے سنانی ہے اور آپ کو سنائی ہے تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ پاکستان کی عدلیہ کے اندر کس کس نسل کے جھوٹے اور بغض سے بھرے ہوئے لوگ موجود تھے۔ مطلب کہ میں اندر جانا تھے، میرا مطلب ہے کہ جو معاملے کو اگر آپ نہ سمجھنا چاہیں اور اپنے بولے گئے جھوٹ کے اوپر ایمان لانا چاہیں تو آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ماں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جو پھر آپ کو تباہ و برباد کر دیتا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔